جاب ہنٹ کرنے کا، جاب میں سروائیو کرنے کا ایک سب سے اچھا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیا ہے، جو میرے کچھ دوستوں کے ایکسپیرینسز کا نچوڑ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں نا جس طرح انفلیشن ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کبھی امپورٹ بین، کبھی ڈیمیجز، کبھی یہ کبھی وہ، اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ان حالات میں جب تھوڑے سے کمپنیز کے حالات خراب ہوتے ہیں نا، کمپنی کہتی ہے مڑ گئے لٹ گئے، پھڑ لو جنہوں کی موٹی تنخواہ انہوں نے کڈو، جنہیں بندے پروبیشن تے انہوں نے کڈو، فارغ کرو سارے. یہ اس حالات میں سروائیو کرنے کے بڑے بیسٹ طریقے ہیں، کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ آپ کو جو جاب ملی ہوئی ہے نا، کمپنی کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ یار ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو جاب دی ہوئی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. اس طرح کے حالات میں نا نارملی امپلائیز کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے فوکس کرنا کدھر ہے، غلط جگہ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ شاید ٹائم سے آنا، ٹائم سے جانا، ڈیڈ لائنز میٹ کرنا اور کام پہ وقت پہ سارا کام کرنا، اپنی ساری چیزیں یہ کافی ہیں. جبکہ ایکچوئل میں یہ سکلز ریکوائرڈ ہی نہیں ہیں. جو چیز آپ کو سٹینڈ الون کرتی ہے نا اور آپ میں اور ایک عام امپلائی میں فرق کرتی ہے، وہ ہے اٹھانا، ویٹ لفٹنگ کرنا. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ چیز جو بندے کو اپنی سی وی میں لکھنی چاہیے نا، میں یہاں پہ اپنی سی وی کی بھی سنیپ اٹیچ کر دوں گا، میں نے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. ایک سی وی میرا ایک سیکشن ہوتا ہے سائڈ پہ جس پہ لکھا ہوتا ہے ہابیز، اس میں آپ نے لکھنا ہے ویٹ لفٹنگ. ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. جو دیکھنے والی نظر ہوتی ہے نا اور سمجھنے والا دماغ ہوتا ہے، اس کی نظر اس چیز پہ جاتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں مسٹر اے بی سی کی، جس نے انٹرویو میں ایک لائن بولی اور وہ سلیکٹ ہو گیا. اس نے یہ کہا کہ میں تو یہاں انٹرویو دینے ہی نہیں آیا، میں تو دیکھنے آیا تھا کہ وہ کون سے عظیم لوگ ہیں، وہ کون سے ڈائنامک لوگ ہیں، وہ کون سے فیوچر لیڈرز ہیں جو اس مشکل حالات میں، اس ملک میں، اس انفلیشن میں، اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں، سب سے پہلی بات کہ انسٹیبل ڈالر کے اندر بھی اس ملک میں اپنی کمپنی کو چلائے بیٹھے ہیں، اپنی ایکسپورٹس کو امپورٹ کو سنبھالے بیٹھے ہیں. میں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں، میں صرف ان کو دیکھنے آیا ہوں. اتنی سی بات اس نے کی ہے اور اس نے جاب ہنٹ کر لی ہے. 4 سال کی گریجویشن اس نے 6 سال میں کی تھی. فرسٹ ایئر میں اس کے 280 نمبر تھے، بڑا اسے افسوس ہوا، گھر والوں نے بھی بڑا بولا. پھر اس کو سیکنڈ ایئر میں انہوں نے پرائیویٹ ٹیوٹر لگا کے دیا اور باقاعدہ پوری پراپر تیاری کروائی. بڑی انتھک محنتوں کے بعد بھی نا اس کے سیکنڈ ایئر میں 288 نمبر آئے، صرف 8 نمبروں کا فرق پڑا. مطلب کہ وہ اتنا ہارڈ ورکنگ اور اتنا وہ قابل انسان ہے میری نظر میں. بھائی کو پھر بھی جاب مل گئی اور ہر سال پروموشن بھی ہوئی. میرے خیال سے کوئی 5 سال کے اندر بھائی ایم ٹی او سے ڈپٹی مینیجر بن گئے، 45,000 سے 2 لاکھ کی سیلری پہ پہنچ گئے. جاب کے لیے جو سب سے اچھا ڈپارٹمنٹ ہے نا جس میں آپ کو اپنی جاب کو ہنٹ کرنا چاہیے، کہ میری کوشش ہونی چاہیے، مطلب کہ آپ سب کی کہ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ ہے انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ. کیونکہ آپ کے باس کے پاس نا ہر انفارمیشن پہنچنی چاہیے. باس کا خیال رکھنا چاہیے اپنی بیوی سے زیادہ، یہ میں کہتا ہوں. اور باس کو کافی میں دودھ کتنا چاہیے، اس کی کافی میں کافی بینز کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے، کافی بینز بیٹ کتنے ہونے چاہیے، یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اور باس کی گاڑی ویک میں ایک دفعہ چلا کے دیکھا کریں کہ اس میں کوئی ایکسٹرا آواز تو نہیں آ رہی، اس میں کوئی گر گر کچ کچ اس طرح کی کوئی آواز تو نہیں آ رہی. اگر کوئی آ رہی ہے تو اس کو ٹائملی ہائی لائٹ کریں، ان کو بتائیں اور اس ایشو کو ریزالو کروائیں. ایک منٹ، باس کی کال آ گئی. ہیلو سر. جی سر. کیا سر؟ گاڑی بند ہو گئی موٹر وے پہ، پشاور کی انٹرس پہ؟ سر آپ ایسا کریں، آپ چھاؤں میں کھڑے ہوں، چھاؤں میں کہیں کھڑے ہوں، آپ جوس وغیرہ پئیں، آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے. سر میں آ رہا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں.